نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، اور ایمان کی بہترین حالت میں رہنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب قرآن و سنت کے ساتھ جڑے رہیں، اور اسی تعلق کو گہرا بنانے کے لیے میں نے ایک نیو ایڈیشن سٹارٹ کیا ہے۔ جنہوں نے میری لاسٹ ایپیسوڈ پوری دیکھی ہوگی یا سنی ہوگی تو وہ تو جانتے ہوں گے کہ اس ایپیسوڈ میں تھوڑا سا کیا ڈیفرنٹ ہونے والا ہے، اور جو ابھی نہیں جانتے ان کو میں اس نیو ایڈیشن کے متعلق بتاتی چلوں کہ اب سے ہم قرآن کے سوالات و جواب کے ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ سے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا سٹارٹ کریں گے، لیکن اپنے طریقے سے نہیں بلکہ انشاءاللہ ویسے پڑھنے کی کوشش کریں گے جیسے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قیام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام کیا تو سورہ بقرہ کی تلاوت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کسی آیت رحمت سے گزرتے تو وہاں رکتے اور دعا کرتے، اور جس کسی آیت عذاب سے گزرتے تو وہاں رکتے اور تعوذ کرتے، یعنی اس سے پناہ مانگتے۔ تو انشاءاللہ آج سے ہم قرآن کو سنت رسول کی طرح پڑھیں گے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بات چیت کرتے ہوئے، اپنی دعائیں اور حاجتیں پیش کرتے ہوئے۔ ایسا کرنے سے انشاءاللہ ہماری قرآن کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ اور قرآن کے ساتھ ہمارا رشتہ اور تعلق اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا، اور یہ حق ہے قرآن کا ہم سب پر۔ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس اپرچونٹی موقع کو ویسٹ نہ کریں۔ میرے ساتھ ساتھ آپ بھی اپنی اپنی حاجتیں دعائیں رب کائنات سے مانگیں، کیونکہ عمر اور ذمہ داریوں کے حساب سے ہر ایک کی دعائیں اور حاجتیں ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتی ہیں، اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے جس کو بہت اچھا لگتا ہے کہ اس سے مانگا جائے، اور وہ اپنے بندوں کو عطا کر کے خوش ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین اللہم آمین۔ تو آئیے بسم اللہ کرتے ہیں سورہ فاتحہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ بے شک یا رب العالمین تجھ سے بڑھ کر کوئی مہربان نہیں۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ بے شک یا رب العالمین تو ہی ہر تعریف کے قابل ہے۔ یا اللہ تو ہماری اپنے حق میں کی گئی ہر تعریف اور شکر کو قبول فرما۔ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان۔ بے شک یا رب العالمین یہ تیری مہربانی ہے کہ تو ہم جیسے گناہ گاروں کو اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ یا اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور یہ مہربانی تو ہم پر ہمیشہ قائم و دائم رکھ۔ جو روز جزا کا مالک ہے، بے شک یا رب العالمین تو ہی ہے جو قیامت کے دن کا مالک ہے، اور ہم تجھ سے اپنے حق میں، اپنے پیاروں کے حق میں رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں بغیر حساب کے بخش دینا۔ اے اللہ ہم تیری ہی تعریف کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یا اللہ
بے شک تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یا اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور ہمیں کسی کا محتاج نہ بنانا اپنے سوا۔ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ ہم تجھ سے راہ مستقیم کی دعا کرتے ہیں، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ یا رب العالمین ہم تجھ سے قرآن و سنت کے مطابق راہ مستقیم پر چلنے کی توفیق مانگتے ہیں، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غضب نازل ہوا ہے، اور نہ ان کے راستے کی جو بھٹکتے ہوئے ہیں۔ یا رب العالمین ہم تیری پناہ میں آتے ہیں ان راستوں پر چلنے سے جن پر چلنے والوں پر تیرا عذاب نازل ہوا۔ یا اللہ ہر طرح کے شر سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ سے ہم سورہ بقرہ کی ٹرانسلیشن سٹارٹ کریں گے۔ آئیے اب مل کر وہی دعا کرتے ہیں جو قرآن پاک کے کمپلیٹ ہونے پر لکھی ہوتی ہے۔ ایکچولی ہمیں یہ ویٹ نہیں کرنا چاہیے کہ جب ہمارا قرآن کمپلیٹ ہوگا تبھی ہم یہ دعا مانگیں گے، بلکہ جب بھی قرآن پڑھیں اس کے اختتام پر یہ دعا ضرور پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ ہم بھی ایسا ہی کریں گے کہ ہم اپنا اختتام انہی دعاؤں سے کیا کریں گے انشاءاللہ۔ اے اللہ مانوس کر دے ہماری وحشتوں کو ہماری قبروں میں۔ اے اللہ قرآن کی وجہ سے ہم پر رحم فرما اور اس کو ہمارے لیے نور، ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ جو کچھ ہم بھول جائیں ہمیں وہ یاد کروا دینا، اور وہ کچھ ہمیں سکھا دے جو ہمیں معلوم نہیں، اور دن کی گھڑیوں میں اور رات کی گھڑیوں میں تلاوت کی توفیق دے اور اس کو ہمارے لیے دلیل بنا دے، آمین۔ اے اللہ اس کتاب قرآن پاک میں سے ہماری زبانیں جو پڑھتی ہیں اس میں ہمیں تفکر، تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما، اور اس کے معنوں اور عجائبات کی پہچان کروا، اور جب تک ہم زندہ رہیں اس کے مطابق عمل کریں، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، آمین۔ سنتے جائیے اور اللہ کا پیغام آگے پہنچاتے جائیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین، اللہم آمین۔ اب اجازت، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔